بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ رسم زیادہ تر ان پاکستان بلوچ قبائل میں رائج ہے جو کہ کوہ سلیمان، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، سی بی اور کوہلو وغیرہ میں آباد ہیں۔ پشتو میں بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس طریقے کو چر کہا جاتا ہے، جبکہ اس رسم کو بلوچی زبان میں آس آف کہتے ہیں۔ آس آگ کو کہتے ہیں اور آف پانی کو۔ جس طرح بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آگ سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے، اسی طرح پانی میں بھی ان کو ڈبویا جاتا ہے۔ آگ سے گزارنے کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس کی لمبائی 6 قدم ہوتی ہے، جبکہ چوڑائی اور گہرائی 2-2 فٹ ہوتی ہے۔ اس میں 1 فٹ تک دھاکتے انگارے ہوتے ہیں۔ ان انگاروں پر گزر کر بے گناہی ثابت کرنی ہوتی ہے۔ بلوچ قبائل کے ساتھ متصل علاقوں میں بعض دیگر قبائل کے لوگوں میں یہ رسم بھی رائج ہے۔ بلوچوں کے ساتھ ملحق سندھ کے علاقوں میں اسے چربیل یا چربیلی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے تو اسے انگاروں سے گزارا جاتا ہے، اور اگر وہ گزرتے ہوئے مجرم ثابت ہوتا ہے تو وہ مجرم، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ بے گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس رسم کی ادائیگی کے وقت ایک مذہبی عالم موجود ہوتا ہے جو کہ انگاروں پر کچھ پڑھ کر ان پر کچھ سبز پتے پھینکتا ہے، اور پھر ملزم وضو کر کے انگاروں سے گزرتا ہے۔ انگاروں سے گزرتے ہوئے وہ جب گھڑے کے دوسرے سرے پر پہنچتا ہے تو اس کے پیروں کو زمین پر نہیں لگنے دیا جاتا، اور کوئی شخص اسے اٹھا کر اس کے پیروں کو اس مقصد کے لیے تازہ ذبح کیے جانے والے بکرے کے خون میں رکھتا ہے کہ اگر ان پر آبلے پڑ گئے ہوں تو وہ ملزم ہوتا ہے، اور اگر ان پر آبلے نہ پڑیں تو وہ بے گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ انگاروں سے گزرنے والا شخص اگر مجرم ثابت ہوا تو ان کو جرمانہ یا تاوان ادا کرنا پڑے گا، اور اگر مجرم ثابت نہیں ہوا تو پھر الزام لگانے والے کو تاوان اور ہرجانہ دینا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ رسم صدیوں سے رائج ہے، اور بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ آتش پرستوں یا ان سے قبل کے قبائل میں یہ رائج تھی جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ پاکستانی آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو مجرم یا بے گناہ ثابت کرنے کے لیے انگاروں سے گزارنے کے عمل کی نہ مروجہ ملکی قانون میں اجازت ہے اور نہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔